خواجہ عثمان ہرونی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرشد ہیں، آپ کے شیخ ہیں۔ جب ان کی بیان کرتے ہیں تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی آپ کو لے کر مکہ شریف چلے جاتے ہیں، وہاں کھانا کھا کر دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے کرتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مائی تعالیٰ یہ گریٹ معین بندہ تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، اس کو اپنے مقبول اور مقرر بندوں کے اندر منظور فرما دے، قبول فرما دے۔ جو خانہ کعبہ سے اندر سے آواز آتی ہے کہ ہم نے یہ قبول فرما لیا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے پھر حضرت خواجہ عثمان ہرونی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لیتے ہیں، حضور کے روضہ مبارک پر لے کر جاتے ہیں۔ پھر آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ، حضور آپ کو یہ غلام معین الدین آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، یہ آپ کا غلام ہے۔ تو روضہ مصطفیٰ کریم سے آواز آتی ہے کہ ہم نے یہ قبول فرما لیا ہے۔ تو اس لیے آپ کا لقب عطائے رسول رکھا گیا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری کا نام، آپ کا لقب مبارک عطائے رسول اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے روضے سے آواز آئی ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ تو یہ خواجہ صاحب کا مقام ہے۔ جب دادا صاحب حاضری دیتے ہیں، جب حاضری دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مزار پر انوار و تجلیات ہیں، نور کی بارش ہو رہی ہے دادا صاحب کے مزار پر۔ خواجہ صاحب نے جب دیکھا تو وہی اپنا ٹھکانہ لگا لیتے ہیں۔ 40 دن تک دادا صاحب موجود رہتے ہیں، دادا صاحب کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں واپس جانے لگے تو جہاں جہاں خواجہ صاحب کی نظر دادا صاحب کے مزار پر پڑتی تھی، جہاں دادا کی نظر پڑی ہے وہاں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قبر مبارک نہیں کی، آپ کے مزار کی طرف پشت نہیں کرتے، اور زبان پر یہ جاری تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا تصارا پیر کامل کا مظاہر رہنما۔ یہ جب دادا صاحب کی بارگاہ سے جا رہے تھے تو خواجہ معین الدین کی زبان پر یہ جاری تھا۔ وہ دادا صاحب کے مزار پر جب نور تجلیات دیکھتے ہیں تو پھر وہاں یہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اور خواجہ عبدالقادر بختیار کاکڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب اور آپ ایک دوست شیخ شہاب الدین وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سلطان شمس الدین التمش وہاں سے گزرتا ہے۔ جب خواجہ صاحب کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے، اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی۔ سلطان شمس الدین التمش کی تاریخ کے اندر آتا ہے ان کا نام۔ جب ان کی 12 سال کی عمر تھی، خواجہ صاحب کی نظر پڑتی ہے سلطان التمش کے اوپر، تو خواجہ صاحب کی زبان سے جاری ہوتا ہے کہ یہ لڑکا جو جا رہا ہے یہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ دلی کے اوپر اپنی حکومت نہیں کرے گا، جب تک یہ دلی کا بادشاہ نہیں بنے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو سلطان شمس الدین التمش وہاں سے گزرتا ہے۔ جب خواجہ صاحب کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے، اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی۔ سلطان شمس الدین التمش کی تاریخ کے اندر آتا ہے ان کا نام۔ جب ان کی 12 سال کی عمر تھی، خواجہ صاحب کی نظر پڑتی ہے سلطان التمش کے اوپر، تو خواجہ صاحب کی زبان سے جاری ہوتا ہے کہ یہ لڑکا جو جا رہا ہے یہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ دلی کے اوپر اپنی حکومت نہیں کرے گا، جب تک یہ دلی کا بادشاہ نہیں بنے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ 607 ہجری کو سلطان شمس الدین التمش اس طرح طوفان مار کے اٹھتا ہے، ہندوستان کے اندر چھا جاتا ہے اور دلی کے اوپر اپنا قبضہ کر کے دلی کا بادشاہ بن گیا تھا۔ تو یہ اللہ والے کی نظر تھی۔ ابھی 12 سال کی عمر ہے، سلطان شمس الدین التمش کی 12 سال کی عمر ہے، لیکن جب خواجہ صاحب نے دیکھا تھا تو اس وقت کہہ دیا تھا کہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ دلی کا بادشاہ نہیں بنے گا۔ تو 607 ہجری جب آئی تو پھر تاریخ کے اندر آتا ہے، ہندوستان کی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ پھر وہ سلطان شمس الدین التمش جس کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ دلی کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو یہ خواجہ صاحب کی نظر کا کمال تھا، یہ ان کی نگاہ کا کمال تھا، یہ ان کے علم کا کمال تھا کہ ابھی عمر کم ہے لیکن وہ آگے کا دیکھ رہے تھے کہ سلطان شمس الدین التمش کیا بنے گا۔ تو یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا، جن کی ایک نظر نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان
کیا تھا. یہ وہ خواجہ صاحب تھے خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. کیا ان کا مقام تھا، سلطان الہند ہے، عطائے رسول ہے.